السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزوں سے متعلق کچھ بنیادی مسائل۔ اس میں سے ایک بہت اہم ترین مسئلہ یہ بھی ہے کہ روزہ کی حالت میں شریعت نے بعض چیزوں سے منع کیا ہے اور بعض چیزوں کی اجازت دی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں خروج المزی والودی لا ينقض صومہ، کہ ایک آدمی اگر روزہ کی حالت میں مزی کا خروج ہوتا ہے، مزی جو لیس دار مادہ خارج ہوتا ہے انسان کی شرمگاہ سے، ودی جو سفید پانی خارج ہوتا ہے، وہ چیز آدمی کے روزے کو توڑنے والی نہیں ہے۔ کسی چیز کو دیکھنے کی وجہ سے، کسی وجہ سے آدمی کے یہ چیز اگر خارج ہوتی ہے تو یہ منی کے حکم میں نہیں ہے۔ منی کا خروج روزے کو توڑ دے گا عمدن و قصدن، لیکن اگر ودی اور مزی کا خروج ہوتا ہے جس سے غسل واجب نہیں آتا، وضو لازم آتا ہے، تو وہ چیز بھی آدمی کے روزے کو توڑنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں مزی، ودی اور منی کے فرق کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے فرق کو سمجھنا چاہیے کہ جو شہوت کے ساتھ خارج ہوتی ہے، جو چیز دفق کے ساتھ، اچھل کے ساتھ جو پانی انسان کی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے، اس کو منی کہا جاتا ہے۔ تو منی کا خروج کا حکم دوسرا ہے، روزہ فاسد کر دینے والا ہے۔ لیکن اگر ودی خارج ہوتی ہے، مزی خارج ہوتی ہے، تو شیخ ابن تیمیہ، علامہ صنعانی، ابن باز اور ابن عثیمین رحمہم اللہ کے نزدیک کیا ہے، آدمی جو ہے لعدم ورود النص، کہتے ہیں دلیل موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیز کیا ہے، ناقض صوم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اگر روزہ کی حالت میں ایک آدمی بوس و کنار کر لیتا ہے، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وہو صائم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی روزہ کی حالت میں کبھی بوسہ لے لیتے، اور وہ یباشر وہو صائم، اب اپنی بیویوں کے ساتھ لیٹتے بیٹھتے جو ہے بوس و کنار کرتے اور آپ روزے سے ہوتے۔ وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِعِرْبَةٍ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنی شہوت پر کنٹرول رکھنے والا ہوں۔ جس آدمی کو کنٹرول ہو، اور جو آدمی شہوانی ہو، اسے خوف ہو کہ وہ جماع میں واقع ہو جائے گا یا اس کی جگہ اس سے آگے بڑھ کر کے اپنے روزہ کو خراب کرنے کا وہ چیز ذریعہ بن جائے گی، تو ایسے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ شیخ عن القبلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم تھے اور ایک معمر شخص، بوڑھا شخص آیا اور اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے کہ روزے کی حالت میں جو ہے بوسہ لینے کا حکم کیا ہے، تو آپ نے فرخص لہ، اس کو روزہ کی حالت میں بوسہ لینے کی اجازت دے دیا۔ ثم سألہ رجل شاب، اور ایک جوان آدمی آیا اور اس نے بھی یہی مسئلہ پوچھا، تو اللہ کے نبی نے اس کو منع کر دیا۔ اب دیکھیں تو شریعت نے اس چیز کا اہتمام کیا۔ فنظر بعض القوم فی وجوہ بعض نے بعض کی طرف، جو لوگ وہاں تھے ان لوگوں نے بعض کی طرف دیکھنے لگے کہ ایک ہی مسئلے میں اللہ کے نبی نے دو جواب دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا ان الشیخ یملک نفسہ، یہ اس لیے ہے کہ ایک بوڑھا آدمی، اس کو اپنے نفس پر کنٹرول ہوتا ہے، اس کے اندر شہوانیت کا اتنا جذبہ نہیں ہوتا جتنا نوجوان کے اندر ہوتا ہے، تو اس کے لیے جوان کے لیے اللہ کے نبی نے منع کر دیا، بوڑھے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی۔ ایسے ہی میرے بھائیوں ایک بہت اہم مسئلہ روزے کی حالت میں آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اگر رعاف، یا اسی طریقے سے آپ دیکھیں روزے کی حالت میں اگر نکسیر، خون نکلنے لگتا ہے، ناک سے خون نکلنے لگتا ہے یا شرمگاہ سے خون نکلنے لگتی ہے، یا اسی طریقے سے کوئی زخم لاحق ہو جاتا ہے، کہیں کوئی چیز چبھ جاتی ہے، کہیں کوئی چیز جو ہے کٹ جاتا ہے، تو لا یفسد صومہ، آدمی کا روزہ اس کے ذریعہ سے خراب نہیں ہوگا، خون کا نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وَكَذَلِكَ الْحَجَامَةُ، اور ایسے ہی اہل حدیثوں کے نزدیک راجح موقف یہی ہے کہ حجامہ کے ذریعہ سے بھی کیا ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہیں خراب ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القبلہ للصائم والحجامہ، شیخ البانی نے اس حدیث کو ارواء کے اندر نقل کر کے یہ مسئلہ واضح کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، آپ نے ایک روزے دار کو بوسہ لینے میں اور ایسے ہی حجامہ کروانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ افطر الحاجم والمحجوم، جس کو حنابلہ نے ایک قوی دلیل پکڑ کر کے اور
حجامہ کروانے والے کے روزے کو فاسد ہونے کا، خراب ہونے کا، ٹوٹ جانے کا فتویٰ دیا ہے، اصل میں شیخ البانی کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے اور منسوخ ہے عند اہل الحدیث، اہل حدیثوں کے نزدیک یہ منسوخ ہے۔ وعند الحنابلہ یفسد الصوم بالحجامہ، اور حنبلیوں کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر حنبلی علماء نے اس مسئلے میں اس حدیث کو دلیل بنا کر کے حجامہ کی بنیاد پر جو ہے روزہ کو ٹوٹ جانے کا فتویٰ دیا ہے، جو حقیقت میں صحیح موقف اور اہل محققین کے نزدیک جو مقلد نہیں ہے، جنہوں نے تحقیقی موقف اختیار کیا ہے، نص اور دلیل کی بنیاد پر جمع و تطبیق کی صورت پیدا کی ہے، اس میں شیخ البانی اور بہت سارے علماء ہیں، انہوں نے اسی موقف کو قوی قرار دیا ہے کہ اس حجامہ کے ذریعہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو بہرحال یہی موقف صحیح بھی ہے اور یہی اہل حدیثوں کا موقف ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں من اکل او شرب او جامع ظانا غروب الشمس، جو آدمی کھا پی لے یا جسی طریقے سے جمع کر لے یہ گمان کرتے ہوئے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ سورج ڈوب چکا ہے، سورج ڈوب چکا ہے، وہ او عدم طلوع الفجر، یا صبح میں جو ہے کہ ابھی تک فجر طلوع نہیں ہوا ہے، ابھی وقت باقی ہے، اور آدمی جمع کر لیتا ہے اور اس طریقے سے، تو کہتے ہیں جو ہے ثم ظہر لہ خلاف ذالک، لیکن اس کے بعد اس کے خلاف ظاہر ہوتا ہے کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا یا فجر طلوع ہو چکی تھی، تو کہتے ہیں لا یفسد صومہ، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا، کیونکہ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز شریعت کے حکم کی اتباع ہے، اور اس آدمی نے جو کام کیا ہے وہ ایک گمان کی بنیاد پر، ایک ظن کی بنیاد پر، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء وَلَا کفارہ، نہ اس کے اوپر قضا ہے نہ اس کے اوپر کفارہ ہے۔ تو یہ مسائل ہیں جس کو ہمیں اور آپ کو روزے کے معاملے میں سمجھنا اور سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کھلے دل کے ساتھ ایسے مسائل کو سیکھ کر کے، سمجھ کر کے اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔